ومن يعمل بهن کہ کون ہے وہ بندہ جو مجھ سے یہ باتیں حاصل کرے اور پھر ان پر عمل کرے، یا مجھ سے حاصل کرے ان باتوں کو اور آگے ان لوگوں تک پہنچا دے جو اس پر عمل کرے۔ فقال ابو ہریرہ، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے، انا یا رسول اللہ، اللہ کے رسول میں ان باتوں کو آپ سے لیتا ہوں، میں ان پہ عمل کروں گا۔ فاخذ بیدی، حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں اللہ کے رسول نے میرا ہاتھ پکڑا، فعد خمسا، آپ نے 5 باتیں مجھے گنوائی۔ وہ 5 باتیں لازم ہے کہ ہر مسلمان بندہ ان کو اپنی زندگی میں شامل کرے۔ سب سے پہلی بات آپ نے فرمایا اتق المحارم تکن اعبد الناس، اے ابو ہریرہ اللہ کی حرام کردہ چیزوں سے بچ جا، تو سب سے بڑا عبادت گزار بندہ بن جائے گا۔ یہ جو جملہ ہے نا کہ اللہ کی حرام کردہ چیزوں سے بچ جاؤ، سب سے بڑے عبادت گزار بن جاؤ گے، یہ ہمیں بتاتا ہے کہ عبادت فقط نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج کا نام نہیں ہے۔ یہ ایک پہلو ہے عبادت کا کہ اللہ تعالیٰ کی اطاعت کرنا اور اس کے حکموں کو ماننا، جبکہ عبادت کے اندر اللہ کی حرام کردہ چیزوں سے بچنا بھی اتنی ہی اہمیت رکھتا ہے جتنا آپ اللہ کے حکموں پر عمل کرنا ہے۔ وہ بندہ جو نمازیں پڑھتا ہے، روزے رکھتا ہے، لیکن اللہ کی حرام کردہ چیزوں سے نہیں نہ بچتا، وہ عبادت گزار ظاہری معنوں میں تو ہے کہ نماز پڑھ رہا ہے، حقیقی معنوں میں وہ صحیح عبادت گزار نہیں، کیونکہ کل قیامت کے دن ماحول یہ ہوگا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اتدرون من المفلس، صحابہ جانتے ہو کلاش بندہ، مفلس بندہ جس کے پاس ککھ نہیں ہے وہ کون ہے؟ فرمایا اللہ کے رسول وہ بندہ جس کے پاس مال نہیں ہے، سامان نہیں ہے، وہ بندہ کلاش ہے۔ فرمایا نہیں، ان المفلس من امتی یاتون یوم القیامہ بصلاۃ وصیام وزکوٰۃ، میری امت کا ایسا بندہ جو کلاش ہوگا، مفلس ہوگا، قیامت والے دن وہ ہوگا جو آئے گا تو بہت کچھ لے کر، نمازیں لے کر، روزے لے کر، زکاتیں لے کر، لیکن اس کے ساتھ ساتھ نہ وَيَأْتِي قَدْ شَتَمَ هَذَا، اس نے کسی کو گالی دی ہوگی، وَقَذَفَ هَذَا، کسی پہ تہمت لگائی ہوگی، وَأَكَلَ مَالَ هَذَا، کسی کا مال کھایا ہوگا، وَضَرَبَ هَذَا، کسی کو مارا ہوگا، وَسَفَكَ دَمَ هَذَا، کسی کا خون بہایا ہوگا، وَيُعْطَى هَذَا مِنْ حَسَنَاتِهِ وَهَذَا مِنْ حَسَنَاتِهِ فَإِنْ فَنِيَتْ حَسَنَاتُهُ قَبْلَ أَنْ يُقْضَى مَا عَلَيْهِ، فرمایا کہ اس کی جو نیکیاں ہیں اللہ تعالیٰ جن کو اس نے تنگ کیا ہوگا، جس کو مارا ہوگا، جس کا مال کھایا ہوگا، اللہ اس بندے کی نمازیں، روزے، زکاتیں ان لوگوں کو دیتا رہے گا حتیٰ کہ اس کی نیکیاں ختم ہو جائیں گی۔ اللہ تعالیٰ پھر شکایت لگانے والوں کے گناہ اٹھا کر اس بندے پہ ڈال کے اس کو جہنم میں پھینک دے۔ عبادت گزار تو تھا نا، نمازیں لے کے آیا تھا، روزہ لے کے آیا تھا، زکوٰۃ بھی لے کے آیا تھا، لیکن کہاں گئی روزے زکاتیں؟ فائدہ دیا کیونکہ اس نے عبادت کے ایک پہلو کو اس پر عمل کیا تھا کہ نماز پڑھتا تھا، روزہ رکھتا تھا۔ عبادت کا دوسرا پہلو جو ہے اللہ کی حرام کردہ کاموں سے بچنا، اس سے اس نے پرہیز نہیں کیا، تو اس کی عبادت ساری ضائع چلی گئی۔ محترم بھائیو، چھوٹی چھوٹی چیزیں ہوتی ہیں جن کے پیچھے ہم اپنی عبادت کو ضائع کر بیٹھتے ہیں۔ آج ہماری قوم میں نا جو سب سے بڑی چیز میں سمجھتا ہوں جس سے عبادت مسلمانوں کی ضائع ہو رہی ہے وہ ہے ریاکاری۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا ان اخوف ما اخاف علیکم الشرک الاصغر الریا، کہ میں جس چیز سے سب سے زیادہ ڈرتا ہوں نا اپنی امت کے حوالے سے وہ شرک اصغر، چھوٹا شرک، ریاکاری ہے۔ قیامت کے دن ہوگا جب اللہ فیصلہ فرمائے گا نا لوگوں کے درمیان، اللہ ریاکاروں سے کہے گا اذهبوا الى الذين كنتم تراؤون في الدنيا فانظروا هل تجدون عندهم جزاء، جاؤ ان لوگوں کے پاس جن کو دکھا کر تم عبادت کیا کرتے تھے، جا کر ذرا دیکھو ان کے پاس تمہارے لیے کوئی بدلہ موجود ہے۔ آج عمرہ کرنے جانا ہے تو وہاں پر ہماری پکچر ضروری ہے جی۔ مجھے ایک بھائی نے چند دن پہلے بتایا، وہ ہمارے مرکز اقصیٰ میں وہ مؤذن ہے، کہتے میں عمرے پر گیا، کہتے وہاں پہ میں نے خود اپنی آنکھوں سے دیکھا ایک بندہ دوسرے سے کہہ رہا تھا تو میری ویڈیو بنا، میں ذرا دعا کر رہا ہوں۔ یہ دیکھو بھائی، ہم عبادت کر رہے ہیں، ایک طرف دعا کر رہے ہو اللہ تعالیٰ سے، دوسری طرف لوگوں کو دکھا رہے ہو۔ دعا رب سے کر رہے ہو کہ لوگوں سے کر رہے ہو؟ دینا رب نے ہے کہ لوگوں نے دینا ہے؟ یہ آج ہماری صورتحال ہے کہ عبادت تو کرتے ہیں لیکن ساتھ ہی کوئی ایسا اللہ کا حرام کردہ کام کر جاتے ہیں جس سے عبادت پر پانی گر جاتا ہے۔
حضرت ابو ہریرہ سے اللہ کے رسول نے فرمایا اتق المحارم تکن اعبد الناس، اے ابو ہریرہ حرام کردہ کاموں سے بچنا، پھر تو سب سے بڑا عبادت گزار بنے گا۔ دوسری نصیحت یہ کہ اللہ کے رسول نے کہ اے ابو ہریرہ ورض بما قسم اللہ لک اغنى الناس، اللہ نے جو تیرے لیے تقسیم کر دیا نا رزق سے اور باقی نعمتوں سے، اس پہ راضی ہو جانا، تو لوگوں میں سب سے بڑا بے نیاز ہو جائے گا، سخی ہو جائے گا، تو غنی ہو جائے گا۔ سخاوت سخی ہونا یہ نہیں ہے اور غنی ہونا یہ نہیں ہے کہ بندے کے پاس بڑا مال ہو، غنا دل کی والی چیز ہے، بندہ جو اللہ دیتا ہے اللہ کے دیے پر راضی ہو جائے، یہ ہے غنا۔ میں ابو ہریرہ جو اللہ دینا اس پہ راضی رہنا، تو سب لوگوں سے بے نیاز ہو جائے گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب اللہ تعالیٰ کسی بندے کو آزماتا ہے نا، اللہ اسے مال دیتا ہے، پھر اللہ تعالیٰ اس مال کے ذریعے سے اسے آزماتا ہے، اور پھر جو بندہ اس اللہ کی دی ہوئی نعمت پر راضی رہتا ہے، بارک اللہ لہ فیہ ووسع، اللہ اس کو برکتوں سے نوازتا ہے، اسے وسعت دیتا ہے، ومن لم یرضى لم یبارک لہ، اور جو اس پر راضی نہیں ہوتا نا، اللہ اس کو برکت نہیں دیتا۔ آج بڑے بڑے کمانے والے پیسے لیکن پریشان آ رہے ہیں، برکت کوئی نہیں۔ اچھا ہماری قوم یہ سمجھتی ہے کہ برکت شاید اضافے کا نام ہے، یہ ایک غلط فہمی ہے ہماری قوم کی، برکت اضافے کا نام نہیں ہے۔ ہاں بعض اوقات برکت کے ذریعے سے اضافہ ہو جاتا ہے، برکت نام ہے جتنی چیز موجود ہے اس پر قناعت اور گزارے کا ہو جانا، اس میں بندے کا معاملہ اچھے سے حل ہو جانا، یہ ہے برکت۔ بڑے بڑے لوگ ہیں، ان کے پاس بڑی بڑی جائیدادیں ہیں لیکن گزارا نہیں ان کا، معاملات ان کے ایسے ہیں، گزارا نہیں، پریشان آ رہے۔ فرمایا کہ جب اللہ دیتا ہے نعمتیں، جو راضی ہو جاتا ہے اللہ برکت سے نوازتا ہے، جو راضی نہیں ہوتا اللہ تعالیٰ اس کو برکت سے محروم کر دیتا ہے۔ اس لیے ابو ہریرہ تو جو اللہ نے تیری تقسیم کر دی ہے رزق کی اور جو باقی معاملات کی تقسیم کر دی ہے اس پر راضی ہو جا۔ تیسری نصیحت کی وَأَحْسِنْ إِلَىٰ جَارِكَ تَكُنْ مُؤْمِنًا، ابو ہریرہ اگر مومن بننا چاہتے ہو نا اپنے ہمسائے سے اچھا سلوک کرنا، مومن بننا چاہتے ہو نا اپنے ہمسائے سے اچھا سلوک کرنا۔ اور دوسری حدیث کے اندر یہ لفظ ہے، نبی کریم نے فرمایا من کان یؤمن باللہ والیوم الاخر فلیکرم ضیفہ فلیکرم جارہ، جو اللہ اور یوم آخرت پر ایمان رکھتا ہے نا اس پر لازم ہے کہ اپنے ہمسائے کی عزت کرے۔ پھر ایک حدیث کے اندر رسول کریم کا یہ فرمان ہے من کان یؤمن باللہ والیوم الاخر فلیحسن الی جارہ، جو اللہ اور آخرت پر ایمان رکھتا ہے اس پر لازم ہے کہ اپنے ہمسائے کے ساتھ اچھا سلوک کرے۔ پھر ایک حدیث کے اندر یہ ہے کہ اگر اچھا سلوک نہیں کر سکتے نا کم از کم تمہیں یہ خصلت ہونی چاہیے من کان یؤمن باللہ والیوم الاخر فلا یؤذی جارہ، کہ جو اللہ اور یوم آخرت پر ایمان رکھتا ہے اپنے ہمسائے کو تکلیف نہ دے۔ ابو ہریرہ اگر ایمان والا بننا چاہتا ہے نا، ایمان والا، ابو ہریرہ ہمسائے کو تنگ مت کرنا۔ فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے واللہ لا یؤمن واللہ لا یؤمن واللہ لا یؤمن، قسم اٹھانے والا کون ہے؟ امام الانبیاء، امام الانبیاء جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 قسمیں اٹھائی، اللہ کی قسم وہ بندہ ایمان والا نہیں ہو سکتا۔ کون؟ الذی لا یأمن جارہ بوائقہ، کہ جس کی شرارتوں سے اس کا ہمسایہ محفوظ نہیں۔ 3 مرتبہ قسم اٹھا کے کہا وہ بندہ مومن نہیں ہو سکتا، چاہے وہ اپنے آپ کو بڑا حاجی پرہیزگار نمازی سمجھتا رہے، وہ بندہ مومن نہیں ہے۔ رسول کریم کا اس پر یہ ٹھپا ہے کہ اللہ کی قسم وہ بندہ مومن نہیں۔ اور صرف یہ نہیں کہ مومن نہیں، فرمایا لا يدخل الجنت من لا يأمن جارہ بوائقہ، کہ وہ بندہ جنت میں نہیں رہے گا جس کا ہمسایہ اس کی شرارتوں سے محفوظ نہیں۔ فرمایا ابو ہریرہ اگر تو مومن بننا چاہتا ہے ہمسائے کے ساتھ اچھا سلوک کر۔ پھر اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 4تھی نصیحت یہ فرمائی کہ اے ابو ہریرہ تو احب للناس ما تحب لنفسک، جو اپنے لیے پسند کرتا ہے نا لوگوں کے لیے بھی وہی پسند کر۔ ہمارے ہاں کیا ہے، صدقہ دینا ہوتا ہے نا تو جو گھر میں ایکسٹرا چیز ہے نا، ردی چیز جو ہم کہتے ہیں یار ہم نے نہیں استعمال کرنی، ہمارا دل کھٹا پڑتا ہے جس سے، وہ ہم صدقہ دے دیتے ہیں۔ صحابہ کرام کے دور میں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں کچھ لوگ تھے جن کے ایمان کمزور تھے، وہ جو کھجوریں گر جاتی تھے نا کھجور کے درختوں سے خود بخود نیچے گر جاتی تھی، ردی قسم کی کھجوریں، وہ مسجد میں لا کے رکھ دیا کرتے تھے کہ صحابہ صفہ جو درویش صحابہ تھے وہ کھا لیا کریں۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس پر تنبیہ کی وَلَا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ وَلَسْتُمْ بِآخِذِيهِ إِلَّا أَن تُغْمِضُوا فِيهِ، ایسی گھٹیا چیز کا ارادہ نہ کرو کہ اگر تمہیں دی جائے تو تم بھی اسے نہ لو مگر یہ کہ آنکھیں بند کر لو۔ تو اللہ کے راہ میں جب دینے کی باری آتی ہے تو اعلیٰ چیز جو اپنے لیے پسند کرتے ہو، یہ تو ایک پہلو ہے اس نصیحت کا، وگرنہ زندگی کے ہر معاملے میں جو اپنے لیے پسند کرتے ہو نا بھائی کے لیے وہی پسند کرو۔ آپ سے کوئی مشورہ مانگتا ہے،
گھٹیا مشورہ نہ دو، عمدہ مشورہ دو جو اپنے لیے پسند کرتے ہو کہ میں اس پر عمل کروں، وہی اپنے بھائی کو مشورہ دو، خیر خواہی کرو اپنے بھائی کو۔ یہ رسول کریم نے چوتھی نصیحت فرمائی، ابو ہریرہ اگر تم جو اپنے لیے پسند کرتا ہے وہی اپنے بھائی کے لیے پسند کر۔ اور آخری نصیحت پانچویں رسول کریم نے حضرت ابو ہریرہ کو یہ کہی تھی کہ وَلَا تُكْثِرِ الضَّحِكَ فَإِنَّ كَثْرَةَ الضَّحِكِ تُمِيتُ الْقَلْبَ۔ ابو ہریرہ زیادہ نہ ہنسا کر، یہ زیادہ ہنسنا دلوں کو مردہ کر دیتا ہے۔ ہمارے آج ٹی وی پروگرام جو ہوتے ہیں، ذرا نظر دوڑاؤ، آپ بھی دیکھتے ہوں گے کہ کتنے پروگرام ہیں جو قرآن کی اشاعت کے حوالے سے ہوتے ہیں ٹی وی پر، اور کتنے پروگرام ہیں جن کا نام مذاق رات ہوگا، خبرناک ہوگا، جن کے اندر ہوگا کیا، گویے بیٹھے ہوں گے اور جھوٹی باتوں پر ہنسانے والے بیٹھے ہوں گے، اور ہماری قوم کو وہ عبادت سمجھ کر یہ کام کر رہے ہوتے ہیں، عبادت سمجھ۔ میں نے خود ایک انٹرویو سنا، وہ کہہ رہا تھا کہ میری بہن فوت ہو گئی تو میں لوگوں کو ہنسانے کے لیے آیا ہوا تھا، ہم اس کام کو عبادت سمجھتے ہیں۔ رسول کریم نے فرمایا زیادہ نہ ہنسو، زیادہ ہنسنا دل کو مردہ کر دیتا ہے۔ ہماری قوم کے اندر جو دلوں کی سختی ہے نا، اس کی ایک بہت بڑی وجہ یہ ہے کہ ہماری قوم کے اندر ہنسنا بہت زیادہ ہے، رونا کم ہے، ہمیں رونا نہیں آتا۔ ہم نماز پڑھتے ہیں، قرآن کی تلاوت کرتے ہیں، اللہ کا ذکر کرتے ہیں، ہماری آنکھوں سے آنسو نہیں بہتے۔ ہاں آ جا کے رمضان کے آخری عشرے میں کوئی آنسو آ گئے تو آ گئے، باقی پورا سال اللہ کا ڈر کوئی نہیں، نہ رونا آتا ہے۔ صحابہ کرام تو ایک ایک آیت پہ رویا کرتے تھے، ایک ایک آیت پہ رویا کرتے تھے، لیکن ہمیں رونا نہیں آتا۔ محترم بھائیوں، یہ 5 نصیحتیں رسول کریم نے کی حضرت ابو ہریرہ کو، کہا کہ یا خود عمل کرنا یا کم از کم ان لوگوں کو یہ باتیں سکھا دینا جو ان پہ عمل کریں۔ سب سے پہلی اللہ کی حرام کردہ چیزوں سے بچ جاؤ، عبادت گزار بن جاؤ، اللہ کی تقسیم پہ راضی ہو جاؤ، سب سے زیادہ بڑے غنی بن جاؤ گے، اپنے ہمسائے کے ساتھ اچھا سلوک کرو، مومن بن جاؤ گے، اور جو اپنے لیے پسند کرتے ہو لوگوں کے لیے بھی وہی پسند کرو، اور زیادہ مت ہنسا کرو، دل مردہ ہو جائیں گے۔ اللہ تعالی ہمیں ان 5 باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔